इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं मेडिवर्ल्ड द मेडिसिटी बागी सुंदरबाला छतबल श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इससे पहले अगरचे हमने आपको मिलाया था डॉक्टर शाह मुनीर साहब से, और आप ही नाजरीन की फरमाइश पर एक बार फिर हम डॉक्टर शाह मुनीर साहब के पास आए हैं, क्योंकि कई एक लोगों ने हमें फ़ोन करके ये बताया कि आप डॉक्टर साहब से जो कैरोटीन ट्रीटमेंट आज कराई जाती है उस हवाले से आप डॉक्टर साहब से सवालात पूछे। बहरहाल मैं डायरेक्टली आपको ले जाता हूं, डॉक्टर साहब से हम सवालात करेंगे कैरोटीन ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि कई एक लोगों ने हमें फ़ोन पे यही बोलने को कहा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका एक बार फिर खैर मकदम कश्मीर क्राउन में बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लोगों के मुझे इतने फ़ोन कॉल आए, मुझे लगता है कि आपके लोग जो है बहुत ही फ़ैन हैं आपके। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, हमें वहीं से बोला गया है, लोगों ने हमसे ये सवाल किया, लोगों ने हमें फ़ोन करके ये बताया कि आप डॉक्टर साहब से पूछे कि आज हेयर स्मूथनिंग के लिए कैरोटीन ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस हवाले से हमें उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब से पूछें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कैरोटीन ट्रीटमेंट क्या होता है। जी बिल्कुल। देखिए, ये कैरोटीन जो है ये एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि बालों में पाया जाता है, नाखून नेल्स में पाया जाता है, या स्किन में भी, स्किन की जिल्द की साख्त में भी ये पाया जाता है। अब ये कैराटिन जो ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक शॉप से पाया जाता है उसका सोर्स मेनली एनिमल ओरिजिन का है। जो ये जानवरों के फेदर्स में या हॉर्न्स में जो ये सींग होते हैं उन पे, या ये जो होता है वूल होता है, ये उससे निकलता है ये कैराटिन, जो कि कॉस्मेटिक शॉप पे नेचुरली हम नॉर्मली ये पाया जाता है। लेकिन इसमें एक डिविएंट कल्प्रिट एक होता है फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड क्या करता है कि ये वो फॉर्मलडिहाइड है जो मॉर्चरीज में या किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हम एम्बामिंग करते हैं, तो ये फॉर्मलडिहाइड क्या करता है कि ये टिश्यू लेवल पे बैक्टीरिया या वायरस को ग्रो करने नहीं देता है। उससे जो डेड बॉडी है ये सड़ नहीं जाती है। तो इसमें क्या है कि देखा गया कि यहाँ पे देखा गया कि कैराटिन में ज़्यादा ये फॉर्मलडिहाइड होता है जो कि एक स्किन रिएक्शन करता है। ऑल्दो कैराटिन ट्रीटमेंट जो है ये बालों को स्मूथ करता है, शाइन करता है, और फ्रिजीनेस जो है ना, वो ड्राइनेस वो ख़त्म करता है। बट फ्रीक्वेंट सेशंस जो बार बार ये प्रोसीजर करे, वो आउटर लेयर ऑफ जो हेयर होता है क्यूटिकल, उसको डैमेज करता है। इवेंचुअली ये बालों को ड्राई करता है, और ये जो फ्रिजीनेस है वो होता है, और ये क्या कहते हैं कि रफ बनाता है बालों को। ये जो कैरोटीन ट्रीटमेंट आज यहाँ पे कराई जाए है, मुख्तलिफ जो ब्यूटी पार्लर्स है जी उनमें ये हेयर स्मूथनिंग के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, क्या ये कैरोटीन सेफ है? अगर हर कोई ये इस्तेमाल करता है तो क्या ये वाकई सेफ है बालों के लिए? जी देखिए, जो ये कॉस्मेटिक जो ये कैराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं कॉस्मेटिक शॉप से, देखा गया है कि जो ये ट्रीटमेंट करते हैं मतलब कस्टमर्स पे, देखा है कि उनमें एपिस्टैक्सिस होती है, बालों से खून आने लगता है, या उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसकी वजह यही है फॉर्मलडिहाइड, जो कि एक इरिटेंट है, जिसकी वजह से उनकी नेज़ल सिक्रीशन बढ़ जाती है, या लैक्रिमेशन, आंखों में आंसू आने लगते हैं, या थ्रोट बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट होती है, जो ये मतलब कंटिन्यूस, क्योंकि वो भी हमारे एक समाज का हिस्सा है, उनको चाहिए कि एहतियात बरते। ये जो ये कैराटिन जो एक फॉर्मलडिहाइड है उसको अवॉइड करे, वो यूज़ ना करे, एक ऑप्ट करे ग्लाइकोलिक एसिड हेयर बेस्ड ट्रीटमेंट वो यूज़ करे। यानी कि कैराटिन जो है ये फ़ायदेमंद नहीं है, इससे जो है हमारे बालों को नुकसान ही पहुंचता है, ना कि वो इससे ठीक। कैराटिन फ़ायदेमंद है। आप देखिए, कैराटिन फ़ायदेमंद किन लोगों के लिए है? जिनके बाल हेयर जो है वो स्ट्रांग हो, वो थिक हो, जिनके बाल ऑलरेडी वीक हो, कमज़ोर हो, फ्रिजी हो, बद के नफ़ा के, उनमें ज़्यादा नुकसान ही होता है। अब चूँकि हमारे माएँ बहनें कभी किसी शॉप पे गई, वो बोल रहे हैं कि हमारे बाल ये रफ़ हैं, फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि आप कैराटिन कर दो, आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन उनमें क्या होता है कि उनमें फिर हेयर प्रॉब्लम बढ़ जाती है उससे, क्योंकि उसमें यही फॉर्मलडिहाइड एक डिविएंट कल्प्रिट है जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है।
یعنی کہ یہ جو کیراٹن ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں جی زیادہ تر جو ہے ہماری ماؤں کو یا ہماری بہنوں کو اور ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو یہ سب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیراٹن ٹریٹمنٹ میں اگر کرا رہا ہوں جی تو اس سے کیا مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے. جی بالکل. تو اگر ہم بات کریں تو اس سے یہ خالی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال جو ہے وہ مضبوط ہو اور ان کے بال جو ہے گھنے ہوں. اب جن کے آلریڈی ویک ہوئے ہو تو ان کے لیے نقصان ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے, ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے یہ, کیونکہ اس میں جو یہ فارملڈیہائڈ ہے یہ ایک اریٹنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کا ہیئر ڈرائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں, اب جن کو یہ ضروری کروانا ہو یعنی کہ کیراٹن ٹریٹمنٹ کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے آلٹرنیٹیو ہے. دیکھیے ان کے لیے آلٹرنیٹیو ہے کہ وہ فارملڈیہائڈ بیسڈ کیراٹن یوز نہ کرے. ان کے لیے ایک گلائکولک ایسڈ بیسڈ ٹریٹمنٹ آتی ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن پہلے ڈاکٹر کی صلاح لے, وہ ان کے دیکھے جانچ کرے کہ ہیئر ٹیکسچر کیسا ہے, تو وہ دیکھیں کہ مطلب ٹیکسچر کیسا ہے, ہیئر فال مت ہے یا کوئی الرجی کنڈیشن مت ہے. اس سے الرجی بھی ہو سکتی ہے. جو بھی مطلب موسٹ آف دا مطلب یہ جو پیپل ہے انہوں نے کرایا ہوگا یہ ہیئر, کیونکہ آج یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے کہ ان میں دیکھا جب بھی وہ ہیئر ٹرینڈ اگر وہ فارملڈیہائڈ بیسڈ ہو تو ان کے آنکھوں میں یہ جو ٹیئرس آتے ہیں یا نوز سے نیزل سیکریشن بہنے لگتی ہے یا گلے میں جو ہے وہ جلن سی پیدا ہوتی ہے, وہ اسی فارملڈیہائڈ کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہ جو ایک اریٹنٹ کام کرتا ہے, ایک سکن ریئیکشن پیدا کرتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیراٹن ٹریٹمنٹ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے لوگوں کو ایسے نہیں کروانا چاہیے. جی بالکل. انہیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ آپ نے اور ایک ٹریٹمنٹ بھی آلٹرنیٹیو اس کا بتایا, تو زیادہ تر لوگوں کو وہی استعمال کرنا چاہیے. جی جی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ سکن اور سیکس کنسلٹنٹ ہیں, جی کئی ایک لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں کے نوجوانوں میں بہت سارے جنسی امراض ہیں. جی جی. تو وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ بتا بھی نہیں پاتے ہیں. جی. کسی کو اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو انہیں پھر وہ شرم محسوس ہوتی ہے. جی جی. تو ایسے میں ان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسی یہ ہے کہ شرمانا بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے ہی نظام بنایا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے, کنسلٹ کرے, جو پرابلم ہو اس کے ڈاکٹر کے پاس ازالہ ہو سکے پرابلم کا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس شرمانے کی وجہ سے پھر بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے. جی جی بہت دیر ہو گئی. اس کے بعد جب وہ شادی کرتے ہیں تو بہت ساری تکالیف انہیں اٹھانی پڑتی ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے میرے خیال سے انہیں پہلے ہی شاید ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے. جی جی جی. شادی سے پہلے. جی بالکل. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ آج کل زیادہ ہم دیکھتے ہیں ڈیکریز لیبیڈیو. ایک بات میں آپ کے وثاقت سے بولنا چاہتا ہوں, ڈیکریز لیبیڈیو مینس کہ سیکسول ڈیزائر کم ہوتا ہے, اور اس میں ایک میڈیسن آتا ہے سلیڈینیفل. سلیڈینیفل کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ سرکولیشن بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. بلڈ سرکولیشن جب بڑھاتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو یہ جو آرگن ہے اسی کی مطلب یہ جو سرکولیشن وہ اوپر بھی بڑھا سکتا ہے برین میں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جنہوں نے سلیڈینیفل کھاتے ہیں ان میں ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ ان میں سٹروک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ایسی دوائی بالکل مت کھائیے. خود پہلے ڈاکٹر سے ملے, پھر یہ دوا جو ان کے صحیح لگے وہ ڈاکٹر صاحب ان کو پرسکرپشن پہ دے دے. ایسی دوائی بالکل مت کھائیے, سلیڈینیفل یا اور کوئی دوائی جس سے ویسوڈائلیشن ہو جاتی ہے, بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ دو ٹیبلٹ ایک ساتھ کھاتے ہیں, وہ بالکل ان کو قطعی نہیں کرنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو سیف ہیں, سیفسٹ جو ان کے لیے سیف ہو وہ انشاءاللہ ڈاکٹر کنسلٹیشن ہی وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے اب جو ہے آپ آخر پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ہم جو یہ بات کر رہے تھے کیراٹن ٹریٹمنٹ کی, کئی ایک لوگوں نے ہم سے پوچھا, تو ڈاکٹر صاحب اب آخر پر آپ بتائیں کہ کیراٹن ٹریٹمنٹ بھی ہوگا, باقی جو آپ نے آلٹرنیٹیو بتایا وہ بھی ہوگا, آخر پر آپ اپنے ویلی کے لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کیراٹن ٹریٹمنٹ کرے لیکن ان کو پھر زیادہ سے زیادہ اپنے بالوں کا کیئر کرنا چاہیے. دیکھیے کیراٹن ٹریٹمنٹ کرائی, اس میں یہ کیمیکل ہے فارملڈیہائڈ, اس سے ڈرائینس ہو, فزینس ہو, ان کا ہیئر فال سٹارٹ ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ہیئر موئسچرائزرس اپلائی کریں. ہیئر موئسچرائزرس مینس آئلس, ٹھیک ہے, یا کوئی کنڈیشنر, نیچرل کنڈیشنر جیسے ایگ ہے. ایگ میں وائٹامن اے ہے جو نیچرل سیبم پروڈکشن انکریز کرتا ہے.
تو اس کی وجہ سے بالوں میں نیچرل وہ موئسچرائزنگ پراپرٹیز ہوتی ہے اور شائن ہوتی ہے بالوں میں. ٹھیک ہے, بالوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے پھر کیراٹن ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد. چلیے ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج بھی بہت ساری باتیں ہمیں بتائی, بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, کیونکہ لوگوں کا کافی سارا ریسپونڈ ہمیں ملا. لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک بار آپ کو لوگوں کے سامنے پھر لائیں, کیونکہ لوگ جو ہے کافی سارے سوالات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر مزید بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ ڈائریکٹلی ڈاکٹر شاہ منیر صاحب کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ناظرین, آئندہ آنے والے شمارے میں ہم ضرور آپ کی ملاقات کسی اور ڈاکٹر صاحب سے کرائیں گے, اور اگر آپ نے چاہا, آپ نے ہمیں زیادہ فورس کیا تو شاید ہمیں ڈاکٹر شاہ منیر صاحب کے پاس ہی آنا پڑے. بہرحال ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. ویڈیو جرنلسٹ خان عابد کے ساتھ, خدا آپ کا حامی و ناصر. کشمیر زندہ باد.